السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلی تراویح بھی نصیب فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا رمضان بھی خیر و عافیت سے گزارے اور زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرمائے۔ روزانہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے دنوں میں کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے، قرآنی معلومات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی سن کر اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جڑے رہیں آپ لوگ، چاہے آن لائن سے ہو یا پھر کہیں سے بھی ہو، آپ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بہت معلوماتی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ مختصر رہے گا ایک تو یہ، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں بور محسوس ہو اور آپ کو ایک ڈرائی ٹاپک بھی ہوتا کبھی کبھار، اور اس میں آپ کو بیزارگی بھی آئے چند دن، لیکن انشاءاللہ آپ پابندی سے جڑے رہیں گے تو آپ کے روزمرہ روٹین لائف کے لیے عقیدے کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج قرآن مجید کا مختصر تعارف انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم اس رب عظیم عز و جل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ یعنی قرآن مجید کا تعارف، انٹروڈکشن آپ دیکھیں کہ قرآن کریم اس رب عز و جل کا بے مثل کلام ہے، یعنی جس طریقے سے انسان بات کرتا ہے اس کا ایک کلام ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہے کلام، یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے علماء نے منع فرمایا کہ ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصنف کہیں، کہ کتاب لکھنے والا کہیں، اسی لیے علماء نے منع فرمایا، کیونکہ یہ کوئی ایسی مصنف، کتاب لکھنے والا، رائٹر، آتھر اسی لیے بولتے کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں اس نے لکھ کر اس نے بنایا، وہ بعد میں ختم ہو جائے گی کتاب۔ لیکن کلام جب کہتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے، یعنی سسٹمیٹک انداز میں۔ اب یہ جس کا کلام ہے، یہ جس کی باتیں ہیں، اس کی شان بیان ہو رہی، وہ کوئی ذات معمولی ذات نہیں ہے، وہ رب کریم کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کی کامل ذات ہے، اس کی ذات جو ہے ایسی پرفیکٹ ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز پہ، یعنی کتنا سسٹمیٹک چل رہا آپ دیکھیں، جو سورج کا نکلنا ہے، چاند کا نکلنا ہے، ستاروں کا چمکنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کا بچھونا ہے، آسمان کا شامیانہ ہے، اور یہ پھول ہے، پتے ہیں، پیڑ ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، پانی، سمندر ہیں، یہ جو سسٹمیٹک انداز سے چل رہا ہے، کوئی بھی اس میں ذرا برابر بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس میں ذرا برابر بھی اس میں کمی پیشی نہیں ہے۔ یہ کون چلانے والا ہے؟ وہی رب کریم ہے، اور یہ قرآن جو ہے اسی کا کلام ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔
وہ جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دیتا اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان جو گمراہ ہوتا ہے اس کو بھی فرمایا گیا کہ جو چاہے جسے چاہے وہ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ تو معاذ اللہ کوئی یوں بے ادبی کی طرح نہیں بول سکتا کہ اگر کوئی چور ہے، کافر ہے، بدعقیدہ ہے، تو وہ میدان محشر میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے بدعقیدہ بنایا، اللہ نے مجھے کافر بنایا، اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، اسی لیے میں گمراہ ہو گیا۔ تو وہ معاذ اللہ الزام اللہ کی طرف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جو بات ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، مطلب یہ کہ انسان کے شامت اعمال اور انسان کے گناہ، انسان کا تکبر اور انسان کا غرور اتنا ہوتا ہے کہ مسلسل اس کی طرف ہدایت کی ذریعے اور ہدایت کی باتیں پہنچانے کے بعد بھی جب انسان خود تکبر اور عجب خود پسندی میں مبتلا ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے کلام کا انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد جو ہے ہٹ جاتی ہے۔ اب اسے اس کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بھی چور، کوئی بھی کافر میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے، مجھے کیوں سزا یہاں پر مل رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اس پہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے مسلسل نبیوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے پیغامات پہنچانے کے باوجود بھی جب وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی امداد جو ہے اس سے ہٹا لیتا ہے اور اس کی طرف جو ہے ہدایت کے ذریعے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں۔ اب قرآن پاک کو کس پر نازل کیا گیا؟ ہمارے آقا علیہ السلام پر، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو تمام عالمین میں افضل ترین انسان ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک کلام نازل فرمایا۔ اور کیوں؟ مقصد آگے بیان کیا، اس لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ تو نمبر 1 آبجیکٹیو اور بیسک جو عظیم مقصد ہے قرآن کا کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کا ایک عظیم جو مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اصل مقصد یہ، اور اس کے بعد دین حق کی پیروی کریں، اس کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد اسلام کو فالو کریں۔ نمبر 2، اسلام کی دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، یہ شرک ہے۔ کفر، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر کوئی نماز کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، اگر کوئی قرآن کا انکار کرے تو بھی یہ کفر ہے۔ کفر یہ اس میں بہت سارے چیزیں آ جاتی۔ شرک جو ہے یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ کفر ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور کفر کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جو ہے شرک بھی ہے۔ بنیادی طور پہ کفر کسے بولتے ہیں؟ ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرے، یعنی جو چیزیں بیسک، کمپلسری، فنڈامنٹل بیسکس ہیں، اس کا اگر انکار کرے تو اسے کیا بولتے؟ کفر بولتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک خدا کو ماننا، توحید، یہ بھی ایک ضروریات دین میں سے ہے، اور اگر کوئی بندہ توحید کو نہ مانے تو وہ مشرک کہلائے گا، شرک کا مرتکب ہوگا۔ اور لوگوں کو ڈرائیں، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ قرآن کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی، اس پہ جو عذابات ذکر کیے گئے، اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو کفر، شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں۔ تو اتنے آبجیکٹیو سے قرآن کے ہیں، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ دنیا کی کامیابی بھی، دا سکسیس آف دس ورلڈ، دا سکسیس آف ہیئر آفٹر، از
included in this Quran. دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی قرآن میں پوشیدہ ہے. اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن کو اگر صحیح سمجھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا کہ دنیا کی کامیابی بھی بندے کو حاصل ہو اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو. قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی. تو کب یہ قرآن پاک نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا. تو کب یہ نازل ہوا؟ سٹارٹنگ اس کی کب ہوئی؟ ابتدا، شروعات کب ہوا قرآن کا نازل ہونے کا؟ رمضان کے مہینے سے. تو اسی لیے اسے ماہ قرآن بھی بولتے. ماہ رمضان کو یہ قرآن کا مہینہ بولتے. اسی لیے جتنا قرآن اس مہینے میں پڑھا جاتا، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا اور صبح شام قرآن پڑھا جا رہا، اتنا زیادہ قرآن پاک کسی اور دنوں میں نہیں پڑھا جاتا جتنا قرآن ماہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے. اسے جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لائیں، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی. اوور آل جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ قرآن کی آیتیں اور قرآن اور کلام جو ہے یہ پیش کیے. لیکن کچھ آیتیں واقعہ معراج جب ہوا، شب معراج میں ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا. تو عربک لینگویج جو ہے یہ ٹاپ لینگویج مانی جاتی ہے آج بھی. تو اس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی ان کے پاس کوئی بہانہ، کوئی ریزن نہ ہو کہ دوسری لینگویج میں اگر اتارتا اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسری زبان کو اگر اتارتا تو انہوں بہانہ کر سکتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم کیسے سمجھیں اس کو، اس کا کیا فائدہ. تو یہ عذر بھی، وہ ایک ریزن بھی وہ نہ دیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ قرآن پاک نازل فرمائی. تو اس سے ایک بات یہ بھی ملی کہ اگر کہیں ہم بول رہے، سمجھا رہے ہیں، تو وہاں کی جو لوکل لینگویج ہوتی ہے اس کا بھی ہم استعمال کریں. اب ہمارے یہاں جو کرناٹک وغیرہ میں ہم بولتے ہیں، کبھی کبھار اگر کنڑ بھی استعمال کر لیے بیان میں تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اصل مقصد سمجھانا ہے. میں اتنی ہارڈ اردو یوز کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اتنی فصیح ترین اردو اگر استعمال کروں، سامنے والے کے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں جا رہی، تو سامنے والے سمجھیں گے نہیں، تو آپ کے بیان کا کیا فائدہ، آپ کے درس کا کیا فائدہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید عربی میں نازل فرمائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ عرب کے لوگ، جہاں پر یہ نازل ہوئی تو جہاں پر آپ بیان کر رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کی بات کو سمجھیں. کبھی کبھار جو ہے ہمارے بولنے والے اور درس دینے والے مقررین جو ہے ایسی فصیح ترین الفاظ استعمال کرتے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آتا ہی نہیں. اب جیسے کہیں میں نے دیکھا سنا کہ اگر آج ہلال نظر آ گیا تو تراویح ہوگی، ورنہ کل تراویح ہوگی. اب یہ ہلال جو ہے چاند کو بولتے، رویت ہلال کمیٹی. اب چاند نظر آ گیا تو عام ہر آدمی کو بھی سمجھ میں آتا، ہلال مطلب یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اتنی ہارڈ اردو یوز کرنا کہ سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، تو یہ کبھی کبھار جو ہے میری فصاحت و بلاغت اور میری زبان پر مہارت تو ظاہر ہو جاتی، لیکن سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو جو خاص کر ٹیچر ہیں یا سکھانے کا، جن کے اندر شوق ہے درس دینے کا، بولنے کا، بیان کرنے کا، جن کے اندر جذبہ یا شوق رکھتے ہیں، تو وہ عام فہم الفاظ میں تو وہ بولیں، اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے. اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن مجید کو توریت و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا. یعنی پہلے کی کتابیں جو ہیں 100% ایک ہی مرتبہ پوری کمپلیٹ اتار دی گئی. توریت اور انجیل، یہ توریت وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. انجیل وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو قرآن جو ہے اس طرح نہیں اتاری گئی، کمپلیٹ ایک ہی مرتبہ نہیں بتایا گیا.
بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا. یعنی 23 ایئرس کے جو ایک لمبا پیریڈ ہے ان دنوں میں اتارا گیا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ انسان جو ہے تربیت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی دن میں ہر چیز نہیں سمجھ سکتا. کبھی کبھار ہم 2-3 اجتماعات میں آئے بیٹھے اور داڑھی رکھنے کی توفیق مل گئی, امامہ پہننے کی توفیق مل گئی تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں. نہ کسی اجتماع میں بیٹھنا ہے, نہ کسی قافلے میں جانا ہے, نہ تجوید سیکھنا ہے, نہ اردو سیکھنا ہے, میں اپنے آپ کو بہت بڑا کامل سمجھتا ہوں. اب دیکھو خود 23 سال کا عرصہ ہوا تب کہیں جا کر قرآن کو بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. یعنی راتوں رات کوئی چیز نہیں آتی. یو کانٹ لرن اینی تھنگ وتھ اوور دا نائٹ, یو نیڈ ٹو اسپینڈ مینی ایئرس. اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی کالج ماسٹرز جب بندہ کرتا تو 25 سال اس کے گزر جاتے ہیں, لیکن ہمیں چاہتے ہیں کہ خالی ایک جمعہ کا ایک 10-15 منٹ کے بیان میں اور موبائل کے اور واٹس ایپ کے ایک 30 منٹ 30 سیکنڈس کی کلپ میں اور 1 سیکنڈ کے آڈیو میں ہمیں سب کچھ آ جاتا. یہ چیز ایسا نہیں ہوتی. دین بہت بڑا ہے, وسیع ہے, ہمیں مسلسل سیکھنا پڑتا. خود فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں رہ گئی, آقا علیہ السلام سے پوچھنا معلوم کرنا تھا, لیکن آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو 23 سال کے عرصے میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر قرآن مجید کو نازل کیا, واقعات کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے. تو اس سے ایک بات یہ بھی بات پتہ چلی ہمیں, بچوں کی بھی جب تربیت کرتے, بچہ 5 سال میں غلطی کرا اب اسے فوراً ہمیں ایسا بول کو مارتے, معلوم ہوتا نہیں گیا تجھے 5 سال والا ہو گیا, 10 سال والا ہو گیا. تو ایک ہی ٹائم کو بچے کو سب کچھ چیز نہیں آتی. اسے ترتیب ہونا, اسے سکھانا, اس کی تربیت کرنا, تب کہیں جا کر ایک طویل عرصہ ہوتا, تب کہیں جا کر اس کے اندر پرفیکشن آتا. اسی طریقے سے کہیں اگر ہمیں بیان کر رہے, کہیں نئی جگہ اجتماع شروع کرے, کہیں درس شروع کرے, تو 21 دن پورے باتیں نہیں بولنا, اسے سمجھ میں نہیں آتی. اب صحابہ کرام جیسے کامل ایمان رکھنے والے, ان کو بھی کمپلیٹ ایک ہی دن میں پوری قرآن نہیں دیے, 21 ٹائم نہیں سکھا دلے, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی 21 ٹائم نہیں دیے, بالترتیب ان کو بتایا گیا. کبھی کبھار یہ جو مبلغ اگر سن رہے ہیں یا درس دینے والے سن رہے ہیں تو ترتیب سے ایک ایک کر کے جب سمجھائیں گے تو تب کہیں جا کر ان کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا. اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو, اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے. اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں. ان میں سے 6 مشہور ہیں. یعنی قرآن مجید کے کئی نام ہیں. There are many names of the Holy Book of the Quran. بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے, بہت سارے ہیں. اس میں سے 6 نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. یہ 6 نام آج یاد کر لیں, انشاءاللہ گفتگو کو ہم ختم کریں گے. نمبر 1 قرآن. نمبر 1 کیا؟ نمبر 2 برہان. کیا؟ برہان. نمبر 3 فرقان. نمبر 4 کتاب. نمبر 5 مصحف. مصحف کہتے ہیں اس کو. نمبر 6 نور. نمبر 6 نور. قرآن, برہان, فرقان, کتاب, مصحف, نور. یہ 6 نام یاد رکھیں. روزانہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ قرآن کے متعلق آپ کو سننے کا موقع ملے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کریم ہمارے بولنے سننے کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنی شان کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرما. رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کرنا, تراویح پڑھنا نصیب فرما. رب کریم خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں تمام رمضان کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.